سيدنا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور چودھری غلام مصطفیٰ صاحب جنہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر آقا علیہ السلام کا اور حضور علیہ السلام کے لخت جگر کے میلاد کا یہ خوبصورت پروگرام جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت دے، اہل بیت میں برکت دے۔ میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو چند گزارشات آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ادھر آنے کا جو مقصد ہے وہ فقط تبلیغ ہے، تاکہ جتنا میرے بس میں ہے، جتنی میری حیثیت ہے، جتنا میرے پاس علم اور نالج ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں تبلیغ کر سکوں۔ اس کے علاوہ میرا نہ اور کوئی مقصد ہے نہ کوئی مطلوب ہے، فقط ایک ہی مقصد، آقا علیہ السلام کی امت کی تبلیغ۔ تو تبلیغ کا مقصد میرا اسی وقت پورا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گفتگو سنیں۔ چونکہ اپنے باپ دادا کا ذکر تو میں نے کرنا نہیں، آقا علیہ السلام کے امتی ہیں آپ سب، تو حضور علیہ السلام کا، حضور کی اولاد کے ذکر ہے، تو ذکر میں نے کرنا ہے کتب اہل سنت سے۔ کسی کو دائیں بائیں میری گفتگو سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو وہ خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا کتب اہل سنت سے دکھا کے جاؤں گا۔ آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں، میں افضلیت ثقلین والا سنی ہوں، میں ثقلین کو افضلیت دینے والا سنی ہوں، ان کی عظمت کو منیمائز کرنے والا نہیں، بلکہ اہل سنت کہتے ہی اسے ہیں جو آقا علیہ السلام کی سنت کو فالو کرے۔ یار اہل سنت کا معنی کیا ہے؟ حضور کی سنت والے۔ جیسے ایک طبقہ کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ حضور کی حدیث والے۔ تو حدیث اسے کہتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے اللہ والی زبان سے ارشاد فرما دیا نا، وہ ہے حدیث، اور جس پہ عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکل،
اسے کہتے ہیں سنت. یعنی جو آقا علیہ السلام نے عمل کیا اسے سنت کہا جاتا ہے، اور جو گفتگو ارشاد فرمائی اسے حدیث کہا جاتا ہے. تو ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتے جب حضور کی حدیث جو ہے تو نہ کسی امام کو ماننے کی ضرورت ہے، نہ کسی ولی، نہ کسی غوث، نہ کسی کتب، بس حدیث کافی ہے. وہ ہیں حدیث والے. اور ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے ہم ہیں اہل سنت، حضور کی سنت والے. میں آپ کو ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں اہل حدیث ہوں، حضور کی حدیث والے، تو کسی امام کے ہم مقلد نہیں ہیں، ہم تقلید نہیں کریں گے. قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، بس قرآن کو مانیں گے، حضور کی حدیث کو مانیں گے. جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ بھی حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کی نہیں مانتے. اور دوسرا طبقہ جو کہتا ہے ہم ہیں سنی اہل سنت، حضور کی سنت والے. معذرت کے ساتھ وہ حضور کی سنت والے نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، کہو کہ ہم ہیں بابوں کی سنت والے. وہ حضور علیہ السلام کی سنت پر اپنے بابوں کو فوقیت دیتے ہیں. ایک طرف تاجدار کائنات کی سنت ہو، دوسری طرف کسی بزرگ نے کچھ کہہ دیا، وہ کہتے نہیں جو بزرگ نے کہہ دیا وہ افضل ہے. تو دعویٰ اہل سنت ہونے کا، اگر سنی ہو تو آؤ تجھے بتاؤں پھر سنت کہتے کسے ہیں. یہ جمعہ آ رہا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں. مجھے نہیں فرق پڑ رہا بولیں یا نہ بولیں. میں قبرستان کھڑا ہو کے بھی ذکر اہل بیت سناؤں نا تو مردے بھی بولتے ہیں. تو لہٰذا جو ذکر اہل بیت پہ نہیں بولتا خوش نہیں ہوتا، سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، چہرے پہ خوشی نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، رونق نہیں آتی، میں تو اسے مردہ بھی نہیں سمجھتا. وہ مردوں سے بھی بدتر ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک بات آپ کو بتاؤں میں، شاید ہم نے سمجھ لیا کہ بندہ اللہ کو مان لے، رسول کو مان لے، فرشتوں کو مان لے، کتابوں کو مان لے، آخرت کو مان لے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہوتا رہے تو ٹھیک ہے. میرے سامنے کوئی مفتی لے آؤ، ابھی وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جس میں یہ جرت ہو جو میرے سامنے کھڑا ہو جائے. کہ جملہ کہتا ہوں، کوئی اللہ کو بھی مان لے، رسول کو بھی مان لے، کتابوں کو بھی مان لے، فرشتوں کو بھی مان لے، آخرت کو بھی مان لے. جملہ سمجھیے گا، فقط ذکر علی سے اس کے چہرے پہ رونق نہ آئے. جملے نہیں سمجھ رہے. فقط میں علی کا ذکر کروں، کوئی زید کرے، کوئی بکر کرے، کوئی شیعہ کرے، کوئی سنی کرے، اگر ذکر علی سے کسی کے چہرے پہ رونق نہ آئے، خوشی نہ آئے، مسرت نہ آئے، آؤ ہم باہر لگا دوں گا قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے. کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے. آپ سمجھا ہی نہیں بات. علی کے ذکر سے صرف رونق نہ آئے. میں علی کو ماننے نہ ماننے کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی علی کو نہ مانے، یہ نہیں بات کر رہا. علی کا ذکر ہو رہا ہو، چہرے پہ خوشی نہ آئے، نہیں سمجھے بات، اور رونق ہی نہ آئے، مسرت ہی نہ ہو، خوشی نہ ہو. مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق کل بھی منافق تھا، آج بھی منافق ہے. یہ میں نے موضوع آج سنانا نہیں، نہ توحید اس کی نفع مند، نہ رسالت کی گواہی، نہ آخرت پہ ایمان، نہ کتابوں پہ ایمان، نہ ملائکہ پہ ایمان. کوئی ایک عمل بھی قابل قبول نہیں اگر ذکر علی سے چہرے پہ رونق نہیں. تو فیصلہ آپ کر کے جائیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میرے دوست اکثر مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب جب آپ کے لیکچر سنتے ہیں، شیعہ کے پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں تو بڑا دل کرتا ہے ہم بھی شیعہ کی مجلس پڑھیں. بڑے بڑے نام میرے دوست، بڑے بڑے مفتی. تو میں کہتا ہوں کہ
کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو شیعہ قوم ہے نا، پتہ نہیں کیسی تربیت ہے ماں کی گود سے ہی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ذکر اہل بیت یہ سن کے داد دیتے ہیں نا، وہ داد کائنات میں کسی اور سٹیج سے نہیں ملتے۔ تو میں کہتا ہوں بسم اللہ آؤ آئیں، کہتے ہیں یار ان کو پہچان بڑی ہے۔ میں نے ماں نے گود میں اٹھائے ہوئے بچوں کو مصائب پہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے سر پہ قرآن رکھ دو، اور یہ میں سنی ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ یہ تربیت کہاں سے ملی ان کو؟ اور وہ جو مولوی صاحب میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے سنی بھائیوں میں اہل بیت کے فضائل سناتے ہیں تو وہ سن رہتے ہیں، قسم سے کوئی خاموش۔ یار بندہ 1 گھنٹہ بولتا رہے تے مجمع سن ہویا ہوئے تو بولنے والا تو کہے گا دفعہ ہی کرو۔ وہ کہتے قسم خدا کو کہتے یار بڑا دل کرتا ہے جب ہم انٹرنیٹ پہ آپ کے لیکچر سنتے ہیں، کیا بات ہے یار شیعہ قوم کیسے داد دیتے ہیں وہ۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آؤ یار چھوڑو شیعہ سنی کو، اور ایسا میرا مزاج خراب کر دیا ہے شیعہ قوم نے، میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، مجھے ان کے علاوہ کہیں اور خطاب کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ کراچی بہت بڑی محفل ہوتی ہے، شیعہ کافر ہے وہ بھی ادھر جاتا ہے، حالانکہ وہ بانی خود شیعہ ہے۔ وہ کہتے بس علم نہ ہو، پیچھے مجلس نہ لکھا ہو، بارگاہ نہ ہو، یہ نہ ہو، باقی شیعہ جتنا مرضی بھی کٹر ہے نا، بس پتہ نہ چلے کہ یہ شیعہ کی مجلس ہے، لے جاؤ۔ وہ اسی کو تو منافقت کہتے ہیں یار۔ اور منافقت کسے کہتے ہیں؟ مجھ میں اور ان میں پتہ کیا فرق ہے؟ میرا جو عقیدہ ڈرائنگ روم میں ہے نا وہی ممبر پہ، ان کے عقیدے ڈرائنگ روم میں اور ہیں، ممبر پر اور ہیں، کیونکہ اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں، میں نے کہا یار چھوڑو شیعہ سنی کو، آؤ ادھر کرو خطاب۔ وہ کہتے ہیں مجبوریاں ہیں، مجبوریاں بڑی۔ میں نے کہا کیا مجبوری؟ کہتے ہیں آگے علم نہیں رکھا ہونا چاہیے، یہ کپڑا جو ہوتا ہے نا آگے ٹیبل پہ وہ کالا نہیں ہونا چاہیے، پیچھے مجلس نہیں لکھا ہونا چاہیے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں مفتی صاحب اگر یہ شرطیں لگاؤ گے تو شیعہ جوتے ہی ماریں گے، پڑھائیں گے نہیں۔ یعنی اتنا بڑا المیہ ہے، جہالت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں بدبختی ہے، علم بھی شیعہ کا بنا دیا۔ مجھے کوئی دنیا کا شیعہ تو دکھائیں یا لے آئے میرے سامنے جس کا دعویٰ ہو کہ میرا علم ہے۔ وہ بولو یار، ہے کسی کا دعویٰ؟ بولیں تو کسی شیعہ کا دعویٰ ہو کہ میری مجلس ہے۔ علم مولا علی اور مولا علی کی اولاد کا ہے، اور ان کو یہ علم تحفے میں نہیں ملا، خاصاں دی گلیں ہم آگے کہ گفٹ میں مل گیا۔ یہ علم حضور نے باری باری ایک ایک کو دیا تھا۔ علی اور علی کی اولاد کے علاوہ کوئی مائی کا لال علم سنبھال نہیں سکا۔ آپ سمجھتے ہیں تحفے میں مل گیا علم بھائی؟ اور جو مجلس ہے، مجلس عربی کا لفظ ہے، جہاں کچھ لوگ مل کے بیٹھ جائیں، یہ ہماری جو بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھک ڈرائنگ روم یار، ڈرائنگ روم جہاں ہمارے مہمان آ کے بیٹھتے ہیں اسے عربی میں مجلس کہتے ہیں۔ ایسا مطلب وہ بھی شیعہ دی ہوئی، یعنی جو مجلس قرآن و حدیث کا لفظ ہے اس پہ اعتراض ہے، اور جو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں محفل اس پہ اصرار ہے۔ تو اس لیے تو پھر میں کہتا ہوں نا، قرآن اور حدیث کو یار لوگ مانتے نہیں، بابوں کو مانتے ہیں۔ میں بابوں کا منکر نہیں ہوں، میں کہتا ہوں ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، ان کی تعظیم اور توقیر ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں ان کی بات حجت نہیں۔ کراچی والے مناظرے میں یہی تو ہوا تھا، میں قرآن سناتا تھا، وہ قصے سناتا تھا، میں حدیث بناتا تھا، وہ بابے پیش کرتا تھا۔ وہ اللہ کے بندو، قرآن اور حدیث ایک طرف آپ دعویٰ کر رہے ہیں ہم اہل سنت، ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں الحدیث، حضور کی حدیث والے،
حضور کی سنت والے، اور سنت کہتے ہیں پریکٹیکل کو. تجھے بتاؤں نبی کی سنت. کھول جامع ترمذی. کون سی کتاب؟ میں نے سنا نہیں. یہ شیعہ کی کتاب ہے، سنیوں کی. ہماری سیاستہ 6 چوٹی کی کتابیں مانی جاتی ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. تیسری سب سے بڑی کتاب ہے ہماری جامع ترمذی. اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا میلاد منانے کے لیے آپ اکٹھے ہوئے، منبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں، حضور اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کی وحی پہنچا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو، بنی نوع انسان کو صراط مستقیم کا میسج اور درس دے رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. یکا یک سڈنلی اچانک حضور علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کو مؤخر کیا، خطبہ چھوڑا، منبر سے نیچے اتر آئے. منبر سے نیچے اتر آئے. اے رسول کے صحابی کیوں؟ وہ کہتے اس لیے کہ یکا یک اچانک سڈنلی مسجد نبوی کے سین نہیں حال میں حسنین کریمین تشریف لے آئے. اوئے ہوئے ہوئے یارو، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام نے منبر چھوڑ دیا حسنین کے لیے. بولو یار، یہ جو حضور منبر چھوڑ کے نیچے اتر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ حدیث ہے. کیا یہ حضور کا منبر چھوڑ کے نیچے اترنا یہ حدیث ہے؟ اور سنت یہ یار کی ہو گیا. سنت کہتے ہیں عمل کو، پریکٹیکل کو. What is the definition of sunnah? The act of the holy prophet, that is called sunnah. آقا علیہ السلام جو عمل کرتے ہیں فزیکلی وہ سنت ہے. جو اللہ والی زبان سے بولتے ہیں وہ سنت نہیں، وہ حدیث ہے. تو حسنین کریمین کے لیے حضور منبر چھوڑ رہے ہیں، یہ ہے سنت. حسنین کریمین کو اٹھا رہے ہیں، سنت. گود میں بٹھا رہے ہیں، سنت. سین کعبہ میں ساری کائنات بڑے بڑے حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک کھڑے ہیں، مولا علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، سنت. غدیر خم میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے من کنتو کا اعلان کر رہے ہیں، سنت. پاک سجدہ تشریف لائیں، اپنی نشست چھوڑ کے دروازے تک جا رہے ہیں، سنت. ہاتھ پکڑتے، سنت. اپنے ساتھ لگا کے نشست پہ بٹھا کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، سنت. اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں، سجدہ ریز ہیں، حسنین کریمین پشت پہ سوار ہیں، سجدے کو طول دے رہے ہیں، سنت. نہیں سمجھے یارو؟ یہ جمعے کو جائیں نا، آپ جمعے کو جا کے جمعہ پڑھ لیں. جمعہ ہو جائے قاری صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس جا کے بیٹھ دیں کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، بڑا غور کیا ہے، تدبر کیا ہے. جب آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ، تو آپ خطبہ کے دوران نہیں نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کی کمر میں درد تھا؟ بیمار تھے تو میڈیسن لا دوں؟ قاری صاحب کہیں گے نہیں یار کمر میں درد تو نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا، تو بیٹھے کیوں؟ حضور کی سنت ادا کی ہے. آپ اس سے سوال پوچھئے گا مولوی صاحب سے، اچھا حضور کی سنت ادا کی ہے. جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور کی طبیعت ناساز ہوگی، حضور بیمار ہوں گے، اس لیے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر حضور نیچے تشریف فرماؤ گے. مولوی صاحب کہیں گے نہیں یار حضور کی طبیعت تو ناساز نہیں تھی، تو پھر بیٹھے کیوں؟ حسنین جو آگے تھے. ہائے ہائے حضرات، بے شک کوئی علی کو چوتھا نمبر دے دے، بے شک ثقلین پہ شیخین کو فوقیت دے دے. مولوی آج 14 صدیاں گزر گئی، نہ تیری مسجد میں حسن آتے ہیں، حسین آتے ہیں. آج 14 صدیوں کے بعد جو بیٹھتا مرتا ہے، بتا کس کی سنت میں بیٹھتا ہے؟ جب تک تیرے جمعے میں حسنین کی محبت والی سنت ادا نہ ہو، تیرا جمعہ نہیں ہوتا. جب تک
تیرے سجدے میں حسنین کی سنت ادا نہ ہو، تیرا سجدہ نہیں ہوتا، قیام نہیں ہوتا، رکوع نہیں ہوتے، سجود نہیں ہوتے، عبادت نہیں ہوتی۔ اوے من لے سارے کا سارا دین ہی محمد کی آل کی سنت کا نام ہے۔ اب پتہ چلا جو محبت اہل بیت سے لبریز خطبے دے وہ ہے سنی، جو حسنین کریمین کی محبت دل میں بسا کے سجدے کرے، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ جب تک حسنین کریمین کی محبت میں ڈوب کر سجدہ نہ کرو، نہ سجدہ قبول ہوتا ہے، نہ قیام، نہ رکوع۔ جو پاک سجدہ کا نام سن کے گردن جھکا لے وہ ہے اہل سنت۔ جو پاک سجدہ کو خطا پر کہے لعنتی ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ وہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت پڑھائی نہیں، دکھائی نہیں، پہنچائی نہیں، سنائی نہیں۔ میں سنیت دکھانے آیا ہوں، میں کسی کو سنیت ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا۔ کوئی ماما نہ بنے سنیت کا۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اہل بیت کے بغیر سنیت ہے وہ خارجیت ہو سکتی ہے، سنیت نہیں ہو سکتی۔ وہ یزیدیت ہو سکتی ہے، سنیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اہل سنت کے کسی بھی امام کو پڑھ کے دیکھ لیں، کسی فقیہ کو پڑھیں، کسی مفسر کو پڑھیں، مجدد کو پڑھیں، کسی مورخ کو پڑھیں، کسی ولی غوث کتب کو پڑھیں، ہر ایک اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہا۔ اب مجھے بتائیں نا پھر امام شافعی سنی نہیں؟ بولے ہمارے اہل سنت کے 4 فقہ کے امام بڑے مانے جاتے ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل ہے۔ اور امام شافعی سعودی عرب جا کے نام لیں امام شافعی کا، بڑے بڑے گردن جھکا لیں گے۔ امام شافعی لکھتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ گل ہی مک گئی۔ امام شافعی لکھتے ہیں حضور کی اہل بیت اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا، کمپلسری کر دیا، واجب کر دیا۔ آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ تو جب امام شافعی نے یہ لکھا تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا۔ تو شافعی شیعہ ہو گیا، رافضی گمراہ ہو گیا، ہل گیا۔ یہ جس نے بھی اہل بیت کی افضلیت کا علم بلند کیا ہے نا، یار لوگوں نے اس پر شیعت کے فتوے لگائے ہیں۔ جس پر شیعت کا رافضیت کا فتوہ نہ لگے میں اسے محب اہل بیت مانتا ہی نہیں۔ اس کے اندر کوئی منافقت ہوتی ہے یا کمی یا کجی ہوتی ہے، منافق ہے میری نظر میں جسے لوگ رافضی اور شیعہ نہ کہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور کچھ کرتا ہے، کہیں اور کچھ کرتا ہے۔ امام شافعی کو کہا گیا شیعہ، آپ نے پھر جواب دیا، جواب سنو۔ امام ابن حجر مکی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج، ان کی کتاب ہے السوائق محرقہ، وہ شیعہ مذہب کے رد میں لکھی گئی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا۔ امام شافعی نے پھر لکھا ان کان رفض الحب اہل بیت محمد فلیشهد ثقلان انی رافض۔ آپ نے کہا کہ لوگوں اگر علی کی محبت سے، پاک زہرا کی تعظیم سے، حسنین کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ اور رافضی تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ اب لگا فتویٰ کہ وہ سنی رہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، وہ علی کے پہلے نمبر والے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اوے حنفی سکول آف تھاٹ کے امام ابو حنیفہ،
ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. وقت کے بادشاہ کہتے تھے کہ امام کے خلاف فتویٰ دو تجھے قاضی بنا دیں گے، چیف جسٹس، مفتی اعظم. آپ نے فرمایا میں تھوکتا ہوں اس عہدے پہ جو حضور کی اہل بیت کی دشمنی میں ملے. آپ کو کوئی بڑے قبروں سے بھی کھینچ کے نکال لے آئے، میری بات کو کوئی رد نہیں کر سکے گا. جنازہ جیل سے نکلا ہے. محبت اہل بیت یہ جرم تھا ان کا. امام مالک کو کوڑے لگائے گئے، محبت اہل بیت جرم تھا. یہ داتا گنج بخش علی حجویری یہ سنی نہیں؟ بولے یار، پڑھے ان کی کشف المحجوب. وہ لکھتے ہیں دنیا میں ولی ہی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی ایپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو سنی ہے نا. وہ لکھتے ہیں شاست حسین، دی است حسین، بادشاست حسین، دی بناست حسین. گالی مک گئی. وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ابن علی ہے. دین کو پناہ دینے والے حسین ابن علی، دین کو بچانے والے حسین ابن علی. اب مجھے بتائیں وہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ کوئی شیعہ ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل سنت ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی علامہ ہو، جب تک علامہ اقبال کے شعر نہ پڑھے وہ اس کی تقریریں ہی پوری نہیں ہوتی. پتہ نہیں یہ شعر ان کو کیوں نظر نہیں آتا، یہاں آ کے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے. اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوترابی ہے. میں ایک جملہ نہ پھر کہوں اپنے سنی بھائیوں کو، اگر اہل بیت کی افضلیت، اہل بیت کی مودت، اہل بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ، تو پھر مجھے کوئی ایک امام دنیا میں سنی دکھا دو. کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی فقیہ بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی مفتی بنا اس گھر سے، کوئی علامہ بنا اس گھر سے. صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، امانت ملی اس گھر سے، دیانت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، اطاعت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، یکتا ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، قیام ملے اس گھر سے، رکوع ملے اس گھر سے، سجود ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، شریعت ملی اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. وہ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے میرے سنی بھائیوں، سارا کچھ اس گھر سے ملا ہے. اور یہ گھر بھی لے گئے شیعہ، تو پھر آپ کے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھینگا. حضرات اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے اہل بیت نکل جائیں تو نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ ایمان بچتا ہے، نہ اعتقاد بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے. اس لیے اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں، اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں. اگر تیری نماز میں حب علی نہیں، ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں،
نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں، اگر تیرے روزے میں علی نہیں ایمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ ہر عبادت تب بنتی ہے جب ان میں اہل بیت کی مودت داخل ہوتی ہے۔ اتنا حسد، اتنا بغض، کوئی اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ، کوئی اہل بیت کی عظمت بیان کرے رافضی، پتہ نہیں ان کو ٹھیکہ کس نے دے دیا سنیت کا۔ ہم کہیں گے تو فلاں سنی، ہم کہیں گے تو سنی نہیں ہے۔ اور اہل سنت وہ ہے جو محمد کی سنت کو فالو کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حدیث، میں ایک جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں، حدیث جو حضور فرما دیں وہی ہے نا، بولیں۔ اگر میں حضور کی فقط حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں، ترجمہ بھی نہ کروں، رات ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہوگی۔ بولے حضور میں الحسن والحسین بنایا من احبہما احبانی، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، یہ حدیث نہیں۔ جنہوں نے حسنین سے محبت کی اس نے محمد سے محبت کر دی۔ علی منی وانا من علی، علی محمد سے، محمد علی سے۔ مولوی یہ حدیث تجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدا تو منی فمن اقدبہا اقدبانی۔ لوگوں سنو، فاطمہ محمد کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد کو ناراض کیا، یہ حدیث نہیں۔ بولو یار، یہ حدیثیں نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، ساری کائنات میں میرے بعد جو سب سے افضل ہے وہ علی ہے، اور جو میری اس حدیث کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے۔ یہ حدیث نہیں، بولیں یار۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی خود کو اہل سنت کہے، جملہ ایک سمجھانا چاہتا ہوں، اسے بھی در اہل بیت پہ آنا ہوگا۔ جو خود کو اہل حدیث کہے اسے بھی در اہل بیت پہ آنا ہوگا۔ جو اہل بیت سے منہ موڑ لے نہ اہل سنت رہتا ہے نہ اہل حدیث رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا پھر، آپ جب سارا کچھ ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے تذکروں سے، ان کی رفتوں سے، تو اپنی کتاب پڑھنے والا، میں بخاری پڑھ دوں تو کہتے ہیں صحابہ کا گستاخ مخفی صاحب، میں پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ میں مسلم پڑھ دوں تو کہتے ہیں گستاخی ہو گئی۔ وہ میں نقال، میں قاری، میں پڑھ کے سنا دوں تو گستاخ، تو جس نے لکھ رکھا ہے جی، اس کا مطلب ہے آپ پوچھئے گا جا کے، بلکہ پڑھئے گا جا کے، جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ان کی خلافت کے منکر تھے، ان سے انہوں نے جنگیں کی، ہمارے جتنے بھی مولوی صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں مرتد تھے، یعنی جو حضرت ابو بکر سے، میں سنی بھائیوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، جو حضرت ابو بکر صدیق سے لڑے کہتے ہیں مرتد تھے وہ، بے شک وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو۔ مالک بن نویرہ صحابی تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا تھا لشکر دے کے، انہوں نے جا کے ان کو قتل کیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اس لیے قتل کیا کہ وہ مرتد تھے۔ جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے ان کی خلافت کو قبول نہیں کہتے، مرتد۔ جو حضرت عثمان بن عفان سے لڑے ان کو شہید کیا، ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا، مولوی صاحب کہتے ہیں مرتد۔ اور جو حضرت علی سے لڑے مولوی صاحب کہتے ہیں رضی اللہ۔ نہیں بات سمجھ رہے میری یار، میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ بندے کے پاس معیار تو ایک ہونا، یار کسوٹی تو ایک ہونا، وہ فارمولا تو ایک ہو۔ اگر پہلے تینوں خلفاء آپ کہتے ہیں کہ وہ خلفائے راشد ہیں، بولو یار، تو مولا علی بھی تو خلیفہ راشد ہے نا جی۔ اگر جو خلیفہ خلفائے راشدین سے لڑے تینوں پہلے سے، آپ کہتے ہیں مرتد تھے، تو جو چوتھے سے لڑے وہ رضی اللہ کیسے؟ اچھا جو مولا علی سے لڑے تھے نا، اگر وہی تینوں سے لڑتے تو انہوں نے ان کو بھی رضی اللہ نہیں کہنا تھا۔ میں پکی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ تکلیف ہو رہے، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور،
اذان سن لیں گے. درود پڑھیں ذرا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر تینوں خلفاء راشدین ہیں تو مولا علی علیہ السلام خلیفہ راشد نہیں؟ بولیں یار. اب میں ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں. فرض کریں میں آپ کے سامنے اپنے باپ کے بارے میں کچھ بیان کروں تو میں بہتر بیان کر سکتا ہوں کہ آپ بہتر بیان کر سکتے؟ بولے. کوئی پوتا دادے کے بارے میں بیان کرے، کوئی بیٹا باپ کے بارے میں بیان کرے تو وہی بہتر بیان کرے گا نا جی. اب یزید کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید. نہیں سمجھے یار؟ معاویہ ثانی بھی اسے کہتے ہیں. یزید کا پتر نام تھا معاویہ بن یزید. اس نے یزید کے تخت کو تھوک کے لعنت بھیج کے چھوڑ کے چلا گیا. اس کا جملہ میں اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں، میرے موبائل میں پڑھی ہیں. وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے نہ یہ میرے دادا کا حق تھا، وہ بھی وقت کے امام کے خلاف لڑتا رہا، خروج کیا اس نے، اور نہ ہی میرے باپ کا حق تھا، تو لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں. ایک جملہ سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے. یزید کا بیٹا اس تخت پہ تھوک کے چلا گیا، باپ پہ لعنت کر کے، جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. حضرات یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا. آج 14 صدیوں بعد یزید کو رضی اللہ کہنے والے، یزید کو جنت میں گھسیڑنے والے، یزید کو شہزادہ کہنے والے، یزید کو امیر المومنین کہنے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پے نے. میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ. رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پہ. وہ جو یزید کے قصیدے پڑھے یار، جو یزید پلید کو جنت میں گھسیڑنے کی ناکام کوشش کرے، وہ کیسے سنی ہو سکتا ہے؟ سنی وہی ہے جو کل بھی یزید پہ لعنت کرتا تھا، جو آج بھی یزید پہ لعنت کرتا ہے. اہل بیت اطہار کے دشمنوں پہ لعنت کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے، امہات المومنین کی سنت ہے. گالی مک گئی جی. کسی ایک طبقے کا نام لو، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لعنت کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح درود پڑھنا ضروری ہے. جس طرح جس مقام پہ اللہ نے درود کا حکم دیا ہمیں، پڑھیں نا ذرا سورہ احزاب.
اللہ نے جہاں کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذاب مہینا. دونوں آیتیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ کہتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی محمد اور آل محمد پہ درود پڑھو، سلام بھیجو. اور آگے جملہ سنو، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجو. اس کا مطلب ہے جس طرح درود واجب ہے اسی کے ساتھ جڑا ہوا حکم ہے یار، اسی طرح لعنت بھی واجب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، تو یہ تو کوئی گل نہ ہوئی کہ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے. نہیں سمجھ رہے؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا. یار لوگ چوک میں کھڑے ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ چوک میں کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کے، ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو. بڑی عجیب بات ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا. وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا. وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جو مجھ سے سوال کرتے یہ مسلم بن عقیل یہ امام حسین کے کیا لگتے تھے. حضرت جی اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے. اگر اہل بیت کو مانتے ہو اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق توڑنا ہوگا، واسطے توڑنے ہوگے. تیرے کچھ نہیں لگتے. جو اہل بیت کا ہو جائے غیر بھی ہو کہ میرا ہے، جو اہل بیت کا نہیں تیرا باپ بھی ہو کہ میرا نہیں. جب تک تیری دوستی دشمنی کا معیار اہل بیت نہیں بن جاتے تب تک چوک میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں. میں ایک جملہ کہوں بس، اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا گھر نہیں. ہر لنڈی بچی کھڑا ہو کے جی میں مانتا ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں ماننا کسے کہتے ہیں. یہ تیرا ماننا منافقت ہے. ان کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے. بندہ کسی سے محبت کرے دنیا کے کسی محبوب سے تو جو محبوب کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن ہوگا کہ نہیں؟ بولو یار کی ہو گیا جی. جس سے آپ محبت کریں اپنے پیر صاحب سے. آج کل تو لیڈروں سے بھی اتنی محبت ہوتی ہے شدید کہ لیڈر کا دشمن بھی لوگ کہتے ہیں میرے دشمن ہے. محبت جو ہوتی ہے یار، کوئی خان صاحب سے محبت کرتا ہے تو خان صاحب کے جو خان صاحب سے محبت کرتا ہے وہ نون لیگیوں کبھی بھی محبت نہیں کرے گا. وہ غلط کہہ رہا ہوں یار. اور جو نواز شریف سے محبت کرتا ہے وہ پی ٹی آئی والوں سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا. اگر کوئی زرداری صاحب سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی والوں سے محبت نہیں کرے گا. یعنی جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے. وہ جس سے محبت کرتا ہے محبوب کا دشمن اس کا دشمن ہوتا ہے، محبوب کا دوست اس کا دوست ہوتا ہے. کتنی دشمنی تھی شروع سے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں. بولو یار، کبھی کوئی کچھ کہتا تھا کبھی کوئی کچھ کہتا تھا. اب دوستی ہو گئی تو آگے نیچے بھی دوستی. بولیں میں آپ کو ایک معیار سمجھا رہا ہوں یار. اگر کوئی کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی میرا محبوب ہے حضرت جی، اگر علی تیرا محبوب ہے تو علی کے دشمن کو دشمن کہہ، رضی اللہ نہ کہہ. جو علی پر نیزے لے کے آ جائے، تلواریں لے کے آ جائے، جو ممبروں پہ سب و شتم کروائے، مجھے بتا اس سے بھی تیری یاری ہو اور منہ پہ علی سے محبت کے بھی دعوے ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں ماننا کسے کہتے ہیں. ماننے کا پتہ کرنا ہے جا میسم تمار سے پوچھ، جا حجر ابن عدی سے پوچھ، حضرت مقداد سے پوچھ، عامر ابن واصلہ سے پوچھ،
حضرت حذیفہ سے پوچھ، حضرت عمار سے پوچھ، حجر ابن عدی سے پوچھ، حضرت جابر سے پوچھ، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ، تجھے پتا چلے ماننا کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے علی کی محبت میں دنیا کی جگیریں ٹھکرا دی، مال ٹھکرا دیے، وزارتیں ٹھکرا دی، عہدے ٹھکرا دیے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ علی کے دشمنوں کے قصیدے نہیں پڑھے انہوں نے، علی کے دشمنوں کے ساتھ نہیں جا کے بیٹھ گئے، علی کے دشمنوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا انہوں نے، نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان کو ماننا خالہ جی کا گھر ہے، جاؤ جا کے اس سے پوچھئے گا جس نے مانا ہے۔ ان کو ماننا، گالیوں کے لیے تیار ہو جا، فتووں کے لیے تیار ہو جا، کردار کشی کے لیے تیار ہو جا، گولیوں کے لیے تیار ہو جا، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جا۔ ان کو ماننا کل بھی مشکل تھا، ان کو ماننا آج بھی مشکل ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو، 1300-1400 سالوں سے اہل بیت کے دشمن موجود ہیں۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے راستے روکتے ہیں، ہمیں گاڑیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں گولی مار دیتے ہیں، بم دھماکے کر دیتے ہیں۔ یارو میں ہوں چاہے آپ، ہماری اوقات کیا ہے؟ بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اوے محمد کی گود میں پلنے والے حسین ابن علی، میری بات سمجھ رہے؟ محمد کی گود، محمد کا ٹکڑا، ضرور میں حسین سے، حسین مجھ سے، جس سے محمد ہے۔ یار لوگوں نے مولا حسین کو صرف شہید نہیں کیا، سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا، جسد پاک پہ گھوڑے توڑائے ہیں، محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے گلیوں بازاروں میں گھمایا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح یار، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو وہ بدو قوم ہے، یہ تو وہ لعنتی تھے، انہوں نے محمد اور محمد کی بیٹیوں کا حیا نہیں کیا، تو ہمارا حیا کہاں سے کریں گے؟ میرے گھر میں جب یہ یزیدی پولیس گھس گئی نا، آدھی رات کے وقت گھس گئی، انہوں نے چادر چار دیواری کا بھی حیا نہیں کیا، چھلانگے لگا کے اندر گھس گئے۔ تو میں نے اپنی فیملی سے کہا، میں نے کہا تمہارے لیے یہ بات شرمندگی والی نہیں، تمہارے باپ نے کوئی چوری تو نہیں کی، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کسی کا مال تو نہیں کھایا، میرے اس گھر کی عزت پاک بی بی کے گھر کی عزت سے بڑھ کے تو نہیں۔ میں نے کہا میری بیٹی کی حرمت سیدہ سکینہ کی حرمت سے بڑھ کے تو نہیں ہے۔ آپ سمجھتے شاید ایسے ہی مسجد میں بیٹھ کے ہم کہہ دیں گے ہم مانتے ہیں اہل بیت کو تو آپ مان لیں گے، آپ لوگ آپ کی بات مان لیں گے۔ تجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں، ضرورت ہی نہیں۔ تو بولے گا پتا چلے گا تو کس کو مانتا ہے، تیری زبان کھلے گی دنیا سمجھ جائے گی تو کس کو مانتا ہے۔ یہ کیسے دعوے کرنے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں، کہتا رہا تو مانتا ہے، تیرے عمل سے پتا چلے گا، تیرے کردار سے پتا چلے گا، تیری گفتار سے پتا چلے گا، تیری تقریر سے پتا چلے گا، تیری تحریر سے پتا چلے گا کہ تو کن کو مانتا ہے۔ اور یہ ایسا خاندان ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کی امی جان، یہ الگ بات ہے کہ یار لوگوں کو اے ماں نظر نہیں ہوندی، ام المومنین حضرت ام سلمہ یہ ہماری ماں نہیں؟ بولو یار، چلو مجھے لے جاؤ باہر پکڑ کے پورا گجرات گھماؤ مجھے، میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا، مجھے کوئی اشتہار دکھاؤ، شان ام المومنین ام سلمہ کانفرنس، لے جاؤ یار، دکھاؤ مجھے۔ یہ ماں پتہ کیوں نظر نہیں آتی، بلکہ مجھے باہر لے جاؤ، مجھے دکھاؤ جا کے جامع مسجد حضرت مقداد، نہیں سمجھ رہے یار، لے جاؤ باہر مجھے دکھاؤ جامع مسجد حضرت حذیفہ، جامع مسجد حجر ابن عدی، اے نبی دے صحابی نہیں؟ یار لوگ 120 مساجد کا اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں کے نام پہ ہم نے 120 مساجد بنانی ہے، اور ان کا عرس مناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کن کا؟ جو علی سے لڑتے تھے۔ وہاں ان کو صحابیت یاد آتی ہے، یہ صحابی نہیں، اے تے کوئی گل نہ نہیں کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا،
اے بچوں بچوں دلانا من، یہ نبی کے صحابی نہیں، یہ ام المومنین نہیں۔ اور حضرت ام سلمہ کا پتہ کیا مقام اور مرتبہ سٹیٹس ہے ساری امہات المومنین میں؟ یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد پاک سیدہ ماں کہہ کے بلاتی تھی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جو پاک بی بی فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت میں، بیماری میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ وہ ماں ہے ہماری، حضرت ام سلمہ کی بات کر رہا ہوں یار، یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو حضور نے، بیویاں اور بھی تھیں جن کو حضور نے کربلا معلیٰ کی مٹی عطا کی تھی، جو جبریل لے کے آئے تھے یار۔ یہ وہ ماں ہے ہماری۔ جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا معلیٰ تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغریٰ کی خدمت کرتی رہی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی۔ ایک اور جملہ بتاؤں ان کا، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام حاکم المستدرک میں یہ روایت لے کے آئے، جب جنگ جمل پہ جانے لگے نا مولا علی علیہ السلام، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ملنے کے لیے۔ تو اماں کا جملہ سنو، اماں کہتی ہیں علی تو حق ہے، تو حق کا امام ہے، تو سچ ہے، اگر اللہ اور اللہ کا رسول مجھے نہ روکتا، بچوں سے میں خطاب نہیں کر رہا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مجھے مانے نہ ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نبی کی بیویوں گھروں میں بیٹھی رہو، باہر نہ نکلنا، اگر اللہ کا یہ حکم مجھے نہ روکتا تو علی میں پہلی صف پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ نہیں سمجھ رہے یار، خاصا دی گالے ہم آگے۔ وہ ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ، اور یہ وہ ماں ہے ہماری جو آیت تطہیر کی گواہ ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں اہل سنت کی کوئی 200 کتابیں پڑھ دیتا ہوں، آیت تطہیر کی جو گواہ ہیں نا، آئی وٹنس ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابیں کھول لیں، وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ ہے۔ کوئی چھوٹی ذات ہے؟ بولو یار، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ وہ ان کا فرمان دیتا ہوں جو ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ بس میں تبلیغ کر کے جانے لگا ہوں اپنا کام کر کے، مجھے پتہ ہے تبلیغ کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن ضروری ہے تبلیغ کرنا۔ وہ روایت کرتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں شام سے ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کلٹن کے پیچھے اماں اندر ہوتی تھی، ایسے پردہ ہوتا تھا، باہر بیٹھ کے لوگ مسائل پوچھتے تھے۔ تو اماں کہتی ہیں تم نبی کو گالیاں دیتے ہو؟ اور بھائی اے گھوڑا تے اے میدان جے، میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں میدان والا ہوں، کمرے والا نہیں، میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ اماں کہتی ہیں تم رسول کو گالیاں دیتے ہو؟ وہ کل تو معاذ اللہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، ہم کیسے نبی کو گالی دے سکتے ہیں؟ اور سنو، سنیت کا دعویٰ کرنے والوں سنیت بتاؤں، اماں کہتی ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سب علی فقد سبانی۔ گالی مک گئی۔ اماں کہتی ہے میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے علی کو گالی دی اس نے علی کو گالی نہیں دی، اس نے محمد کو گالی دی۔ میرے سنی بھائیوں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا کہ محمد کو گالی دینے والے رضی اللہ ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ ہوتے ہیں؟ اماں کہتی ہیں جو علی کو گالی دے وہ محمد کو گالی دیتا ہے۔ اور 70,000 ممبروں پہ سب و شتم ہوتا رہا مولا علی کو۔ اور حضور نے فرمایا تھا جامع ترمذی کھولو، مسند احمد بن حنبل کھولو، فضائل صحابہ کھولو، امام احمد بن حنبل کی، میں کتنے حوالے دوں آپ کو اہل سنت کے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جو علی سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے،
جو حسن سے لڑتا ہے مجھ سے لڑتا ہے، جو حسین سے لڑتا ہے مجھ سے لڑتا ہے، جو سیدہ کو جھٹلاتا ہے مجھ کو جھٹلاتا ہے۔ تو اب بتا نا، محمد کے سامنے تلواریں لے کے آنے والے، وہ محمد سے جنگ کرنے والے یار، محمد سے لڑائی کرنے والے، بتا ان کا سٹیٹس بتا مجھے، وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ نبی اور علی، تمہیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں بٹھا کے کہ علی سے لڑنا ہی محمد سے لڑنا ہے، علی کی تکذیب ہی محمد کی تکذیب ہے، علی کی امامت کا منکر نبی کی رسالت کا منکر بن جاتا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں بھی مانتا ہے، فلاں بھی مانتا ہے، فلاں بھی مانتا ہے، نہ، ان کو ماننا کل بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ آخری پیغام دے کے آپ سے اجازت لینا لگا ہوں، اپنے سنی بھائیوں سے، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کے سامنے کھا رہا ہوں، سر پہ قرآن رکھو، واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ دے رسول دی قسم کھا کے رب دا واسطہ جے ہوئے میں سنی جے، ایک حوالہ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے ساری زندگی مفت نوکری کروں گا، ایک حوالہ ساری زندگی میں نے شیعہ کتاب کا دیا، 25 کتابیں لکھی ہیں میں نے اہل بیت کی عظمت پہ، ہزاروں لیکچر، کھولو یوٹیوب میرا نام لو، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک ہزاروں خطاب آپ کو مل جائیں گے، ایک حوالہ ثابت کرو میں نے زندگی میں شیعہ کا دیا ہو۔ میں بخاری پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں مسلم پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں قرآن پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں ترمذی پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں ابو داؤد پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں مستدرک پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں قسطلانی کو پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں اسقلانی کو پڑھوں کہتے ہیں شیعہ، فخر الدین رازی کو پڑھوں کہتے ہیں شیعہ، سیوطی کو پڑھوں کہتے ہیں شیعہ، اماد الدین ابن کثیر کو پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، مولانا مودودی کو پڑھوں کہتے ہیں شیعہ۔ میں نے تو زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا، اور میں تو سنیت ہی پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرے سنی بھائیوں، رب دا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میسج دے رہا ہوں، قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا اہل بیت کون ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون ہستیاں تھی۔ زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ قبر میں کوئی مولوی آپ کے کام نہیں آئے گا، قبر میں جنہوں نے کام آنا ہے وہ محمد کی آل ہے۔ جب قیامت کے روز جنت کا مرکزی دروازہ دیکھو گے نا، ایسے مرکزی دروازہ، اس کے اوپر موٹا موٹا لفظ سنہری حروف میں لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمہ تو امات اللہ۔ جنت کے مرکزی دروازے پہ جب یہ کلمہ لکھا دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے، اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا جب دوڑے دوڑے پیاس کی شدت سے حوض کوثر پہ جاؤ گے، جب ساقیان کوثر حضور کی اہل بیت دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے، جب لیوائے حمد، وہ علم، وہ پرچم، وہ فلیگ، وہ جھنڈا جب مولا علی کے ہاتھوں پہ دیکھو گے، اس علم کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ وہ سنیت بتا رہا ہوں یار، اور سارے نبی اس علم کے نیچے دیکھو گے پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے عرش کی طرف دیکھو گے، عرش کے پایوں پہ دیکھو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی و نصرتہ بعلی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب علی علیہ السلام کی آمد پہ نور ہی نور دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب پاک زہرا کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی آوازیں آئیں گی پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے بلایا جائے گا، فاروق اعظم کہہ کے آواز دی جائے گی، وصی رسول خلیفۃ الرسول کہہ کے ندا دی جائے گی، جب شافیان معاشر کہہ کے بلایا جائے گا پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، سفید داڑیوں والے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں،
کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں آپ کا فائدہ چاہتا ہوں, آپ کا نفع چاہتا ہوں. میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے یار؟ نہ کوئی رشتہ ہے, نہ کوئی دوستی, دشمنی ہے. میں تو جانتا بھی نہیں آپ کون ہے, لیکن حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی نسبت سے میں آپ کو میسج دیتا ہوں. جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, جو میں نے جانچا ہے, جو میں نے پرکھا ہے, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں 14 جیسا اللہ نے کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں. یہ 14 کے 14 اللہ کے نور سے ہیں. جو میں سوچ کے آیا تھا نا, وہ کراؤڈ, وہ مجمع مجھے نہیں ملا. اگر ہوتا تو میرا موضوع آج یہی تھا. موضوع میں نے آج یہی ثابت کرنا تھا کہ 14 کے 14 اللہ کا نور ہیں. وہ پھر کبھی صحیح, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں, اللہ دا واسطہ جے, زندگی کا بھروسہ نہیں. ہم یار نعرے لگاتے ہیں باہر نکل کے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اس کا معنی جانتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی خطا پر تھی, ہم حاضر ہیں. یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا نمبر 4 ہے, ہم حاضر ہیں. یا رسول اللہ حسنین کے دشمن بھی حق پر تھے, ہم حاضر ہیں. یا رسول اللہ علی کے دشمن بھی حق پہ تھے, ہم حاضر ہیں. جو اہل بیت کا نہیں, وہ لگتا کیا ہے نبی کا؟ جو لبیک یا حسین کا نعرہ نہیں لگاتا, اس کا حق ہی نہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. جو اس گھر کا نہیں, نبی کا لگتا کیا ہے؟ کیسے نعرے ہیں, کیسے جلسے, کیسے جلوس ہیں؟ نبی کی آل کی دشمنی, حسد, بغض, انات کی عداوت, اور نبی کے ترانے. نبی نے فرمایا تھا کہ میری محبت ہی میرے اہل بیت کی محبت ہے, ان سے ہٹ کے میری محبت کون سی ہے؟ اس لیے یہ جو سانسیں ملی ہیں ادھار کی, ان کو غنیمت جان لو. زندگی کا بھروسہ نہیں, عمل ہمارے پاس کتنے ہونے ہیں. حضور کی اہل بیت سے محبت کرو, حضور کے صحابہ کا ادب کرو, ان کی تعظیم اور توقیر کرو. یہی خوبصورت عقیدہ ہے. اہل بیت کی محبت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے بلی چلی نہیں جاتی. اللہ دا واسطہ جے, اہل بیت کے منگتے بن جاؤ, دیوانے بن جاؤ, پروانے بن جاؤ. میں نگر نگر, ملک ملک, بستی بستی, کریا کریا, گاؤں گاؤں یہی صدا دیتا ہوں, یہی ندا دیتا ہوں, یہی آواز دیتا ہوں, یہی پکار دیتا ہوں. میں حضرت ابوذر غفاری کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. میں ملک ملک یہ صدا دے رہا ہوں, اس لیے دیتا ہوں, مجھے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں. میں یہ دہائی دے رہا ہوں, یہ ندا دے رہا ہوں, یہ صدا دے رہا ہوں. رب دا واسطہ جے, اس گھر کو مان لو, اس گھر کے منگتے بن جاؤ. اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. علی میری اور آپ کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا تھا, ابوبکر علی کون ہے, علی کیا ہے. علی کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. علی کی حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے. اس لیے ان کی حقیقت کی تو میں نہ لگے رہنا, چونکہ چنانچے میں نہ لگے رہنا. بس ان کو آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ, مانتے جاؤ, مانتے جاؤ. سب کچھ, آخری لائنیں, سب کچھ خدا سے مانگ لیا, 14 کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے. اس دعا کے بعد میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں, ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے, منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے, تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی تے نبی نے تمہیں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے, وہ سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. وہ جڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا, رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے. 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے, مان کری نا یار ترابیاں دا. دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا, راہ پکڑے اس خرابیاں دا. باج علی دے
پل نہیں پار ہونا بس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے دلکش پر کیف نظارے علی علی کر دے سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جدے بوئے چھت منارے علی علی کر دے او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے ایویں اپنی عقل نال نہ پرخ مقام علی ذرا غور کر قرآن دے پارے ایک کلا قادری نہیں علی علی کرتا ایک کلا قادری نہیں علی علی کرتا اے ملک سارے دے سارے